کیا آپ نے کبھی کسی ایسے بچے کو دیکھا ہے جس کے سر کا سائز غیر معمولی حد تک بڑا ہو؟ اور کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دماغ میں پانی بھرنے کی ایک علامت ہو سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ہائیڈروکیفلس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، جو کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی اگر بر وقت تشخیص نہ کی جائے تو یہ دماغ کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر بر وقت تشخیص کر لی جائے تو یہ بیماری عموماً مکمل طور پر قابل علاج ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک خاص قسم کا پانی موجود ہوتا ہے جس کو ہم سیریبروسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ یہ پانی نہ صرف دماغ میں بلکہ ہمارے حرام مغز کے ارد گرد بھی گردش کرتا رہتا ہے۔ دوران گردش یہ پانی ہمارے دماغ کو اور ہمارے حرام مغز کو نہ صرف تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ غذائیت بھی فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فالتو مواد کو بھی باہر نکالنے کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی خالی جگہیں جن کو وینٹریکلز کہا جاتا ہے، ان کے اندر CSF بنتا ہے اور وہاں سے یہ گردش کرتا رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو یہ زیادہ بننے لگتا ہے یا پھر اس کی گردش میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا بعض اوقات جسم اس کو ٹھیک طرح سے جذب نہیں کر پاتا۔ ان تمام صورتوں میں دماغ کے اندر پانی کا پریشر بڑھنے لگتا ہے، پانی بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں ہائیڈروکیفلس کا نام دیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ پانی بڑھتا ہے، یہ ہائیڈروکیفلس ڈیولپ ہوتا ہے، دماغ میں موجود پریشر جس کو ہم ICP یا انٹراکرینیل پریشر کہتے ہیں وہ بھی بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے برین ٹیشو کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بر وقت تشخیص نہ کی جائے تو یہ نقصان ٹیمپریری کے بجائے پرماننٹ یعنی کہ مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ ہائیڈروکیفلس کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، ایک کنجینیٹل ہوتا ہے، دوسرا ایکوائرڈ ہوتا ہے۔ کنجینیٹل یعنی پیدائشی، بچہ پیدائشی طور پر ہی اس بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ماں کے پیٹ میں انفیکشن ہونا، جینیاتی بیماری یا پھر دماغ کی ساخت کا مکمل طور پر ٹھیک طرح سے نہ بن پانا شامل ہے۔ ایکوائرڈ ہائیڈروکیفلس بعد میں لاحق ہونے والی بیماری ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں دماغ پر چوٹ لگنا یعنی ہیڈ انجری، جس پر ایک تفصیلی پلے لسٹ اس چینل پر موجود ہے، آپ وہ پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ہیڈ انجری کے علاوہ برین ٹیومر، کوئی انفیکشن جیسے مننجائٹس یا جس کو عام زبان میں گردن توڑ بخار کہا جاتا ہے، یا پھر سب ایرکنوئڈ ہیمریج یعنی کہ دماغ میں خون رسنا بھی ہائیڈروکیفلس کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہائیڈروکیفلس ہر عمر میں ڈیفرنٹ طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے۔ بچوں میں اس کی علامات مختلف ہوتی ہیں، جبکہ بڑی عمر کے افراد میں یہ مختلف علامات کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے۔ بچوں میں ہائیڈروکیفلس کی ایک اہم علامت سر کے سائز کا غیر معمولی طور پر بڑھنا، جس کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں میکروسیفیلی کہتے ہیں، آنکھوں کا نیچے کو جھک جانا جس کو میڈیکل کی اصطلاح میں سن سیٹ سائن کہا جاتا ہے، جو کہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، بچے کا چیخنا، چلانا یا بے چینی محسوس کرنا، بار بار الٹی کرنا یا دودھ نہ پی سکنا، گردن کا اکڑ جانا جو کہ گردن توڑ بخار میں بھی دیکھا جاتا ہے، یا بچوں کی کھوپڑی کے اندر جو نرم جگہیں ہوتی ہیں جن کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں فونٹنیلز کہتے ہیں، ان کا ابھرنا یا بلجنگ، جو کہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام ہائیڈروکیفلس کی وہ علامات ہیں جو بچوں میں عمومی طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ بڑوں میں اس کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں، اور عمومی طور پر ہائیڈروکیفلس سر درد کے ساتھ یا نظر کی کمزوری کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے۔ سر درد اور نظر کی کمزوری کے علاوہ یادداشت میں کمی واقع ہونا، چلنے پھرنے کے مسائل ہونا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پانا، پیشاب پر کنٹرول نہ ہونا، بار بار گرنا یا پھر شخصیات میں تبدیلیاں رونما ہونا بھی ہائیڈروکیفلس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ بزرگ افراد میں ہائیڈروکیفلس کی ایک خاص شکل دیکھی جاتی ہے جس کو میڈیکل کی اصطلاح میں نارمل پریشر ہائیڈروکیفلس کہا جاتا ہے۔ دماغ میں پانی تو بڑھتا ہے لیکن اس کا دباؤ یعنی کہ اس کا پریشر نارمل رہتا ہے۔ اس کی 3 خاص علامات ہوتی ہیں، اور یہ بیماری عمومی طور پر بزرگ افراد میں دیکھی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں چلنے پھرنے میں دقت ہونا، یادداشت کے مسائل ہونا یا کنفیوژن کا شکار ہونا، یا پھر پیشاب پر کنٹرول نہ کر پانا شامل ہے۔ اگر اس بیماری کی تشخیص کی بات کی جائے تو جو افراد ہمارے پاس ان علامات کے ساتھ آتے ہیں، سب سے پہلے ان کا CT اسکین یا MRI کروایا جاتا ہے۔ CT اسکین پر آپ ڈائلیٹڈ وینٹریکلز دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہائیڈروکیفلس کی ایک اہم علامت ہوتی ہے۔ اس کو ہم مریض کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں پانی کی تھیلیاں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر مریض کو بخار ہو یا گردن توڑ بخار کی سسپیشن ہو اور اس کی وجہ سے دماغ کا پریشر بڑھ رہا ہو یا پھر ہائیڈروکیفلس ڈیولپ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں کبھی کبھار ہم کمر سے پانی بھی نکالتے ہیں تاکہ بیماری کی تشخیص کی جا سکے۔ اس عمل کو لمبر پنکچر کہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں اس کی تشخیص کے لیے سر کے سائز کو بھی ناپا جاتا ہے، اور اس کو ایک خاص چارٹ کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ بچے کے سر کا سائز اپنی عمر کے مطابق نارمل ہے یا اس
से ज्यादा हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये बीमारी काबिल इलाज है, तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये एक मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज बीमारी है और इसका मौसर इलाज मौजूद है। जब भी कभी किसी इंसान को इस किस्म की अलामात आती हैं और उसको कोई जनरल प्रैक्टिशनर या कोई न्यूरोलॉजिस्ट हाइड्रोकेफलस की तशखीस करता है तो उसको उम्मी तौर पर किसी न्यूरोसर्जन के पास भेजा जाता है। इसके मुतअद्दिद तरीका इलाज हैं। आम तौर पर जो इसका तरीका इलाज है उसको हम वीपी शंट कहते हैं। वीपी शंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दिमाग में एक छोटी सी ट्यूब डाली जाती है और उसको पेट तक कनेक्ट किया जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे होता यह है कि जो पानी दिमाग में इजाफी बन रहा होता है वो उस एक्सटर्नल सिस्टम के जरिए पेट में जाकर गिरता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से पानी का बहाव मुमकिन होता है और जो प्रेशर दिमाग में बढ़ रहा होता है वो भी कम किया जाता है। एक और प्रोसीजर जो कि एंडोस्कोपिकली किया जाता है, इसको हम ईटीवी कहते हैं, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी। इस प्रोसीजर में एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता है उन थैलियों के दरमियान ताकि उन थैलियों को आपस में जोड़ दिया जाए और पानी का बहाव आसानी से मुमकिन हो सके। ये एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है और हर मरीज में ये नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी भी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। गिने चुने मरीजों में जिनमें ये प्रोसीजर किया जा सकता है उनमें इसके जरिए बहुत खातिर ख्वाह नताइज बरामद किए जा सकते हैं। एक और चीज जिसका यहाँ पर मैं तस्करा करना जरूरी समझता हूँ वो ईवीडी या एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन है। बहुत सारे केसेस में जिनमें इन्फेक्शन होता है और साथ साथ हाइड्रोकेफलस डेवलप कर रहा होता है, ऐसे मरीजों में हम शंट नहीं डाल सकते। अगर हम शंट डालें तो वो इन्फेक्ट होकर ब्लॉक हो जाता है, जिसके बाद फिर हमें बार बार सर्जरी करनी पड़ती है। कभी शंट को निकालना पड़ता है, कभी उसका लोअर एंड बाहर निकालना पड़ता है और इस तरह से मरीज की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। ऐसी सूरत में हम ईवीडी कर देते हैं जो कि दिमाग के अंदर हम एक ट्यूब डालते हैं और उसको बाहर एक चैम्बर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से दिमाग का पानी बाहर निकल जाता है और इस दौरान हम मरीज को एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स की वजह से मरीज का इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो जाता है और इस तरह से जब मरीज का इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर सेटल हो जाता है तो हम उस ईवीडी को शंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस बीमारी की बरवक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो इसके ड्रास्टिक आउटकम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग को डायरेक्टली मुतासिर कर रहा होता है। इस वजह से दिमाग की नशोनुमा रुक सकती है, दिमाग मुस्तकिल तौर पर नुकसान का शिकार हो सकता है जिसको हम परमानेंट डैमेज कहते हैं, जो कि वापस नहीं किया जा सकता। जहनी माजूरी, जिस्मानी माजूरी या फिर मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी प्यारे को मंदरजा वाला अलामात नजर आए तो वो फौरन किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से राब्ता करे ताकि उसकी बीमारी की बरवक्त तशखीस और इलाज अमल में लाया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच।